ایک پرانے اور بوسیدہ مکان میں ایک غریب مزدور رہتا تھا۔ مکان کیا تھا، بس آثار قدیمہ کا کھنڈر ہی تھا۔ غریب مزدور جب سر شام گھر لوٹتا، اس کی بیوی معصومیت سے کہتی، اب تو گھر کا دروازہ لگا لیں، کب تک ان لٹکے ہوئے پردوں کے پیچھے رہنا پڑے گا؟ اور ہاں، اب تو پردہ بھی پرانا ہو کر پھٹ گیا ہے۔ مجھے خوف ہے کہ کہیں چور ہی گھر میں نہ گھس آئے۔ شوہر مسکراتے ہوئے جواب دیتا، میرے ہوتے ہوئے بھلا تمہیں کیا خوف؟ فکر نہ کرو، میں ہوں نا تمہاری چوکھٹ۔ غرض کئی سال اس طرح کے بحث و مباحثے میں گزر گئے۔ ایک دن بیوی نے انتہائی اصرار کیا تو شوہر نے گھر کا دروازہ آخر لگوا ہی دیا۔ اب بیوی کا خوف کم ہوا اور شوہر کے مزدوری پر جانے کے بعد گھر میں خود کو محفوظ تصور کرنے لگی۔ ابھی چند ہی سال گزرے تھے کہ اچانک شوہر کا انتقال ہو گیا اور گھر کا چراغ بجھ گیا۔ عورت گھر کا دروازہ بند کیے پورا دن کمرے میں بیٹھی رہتی۔ ایک رات اچانک چور دیوار پھلانگ کر گھر میں داخل ہو گیا۔ اس کے کودنے کی آواز پر عورت کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے شور مچایا، محلے کے لوگ آ گئے اور چور کو پکڑ لیا۔ جب دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ چور تو پڑوسی ہے۔ اس وقت عورت کو احساس ہوا کہ چور کے آنے میں اصل رکاوٹ دروازہ نہیں بلکہ میرا شوہر تھا۔ اس چوکھٹ سے زیادہ مضبوط وہ چوکھٹ شوہر تھی۔ شوہر میں لاکھ عیب ہو، لیکن حقیقت یہی ہے کہ مضبوط چوکھٹ بھی شوہر ہی ہوتا ہے۔ لیکن ہماری بعض بہنیں ناشکری کے الفاظ کہہ کر اپنی زندگی کو اجاڑ دیتی ہیں اور اپنی آخرت کو بھی برباد کر دیتی ہیں۔ دو جہاں کے تاجور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشاں ہے کہ میں نے جہنم میں اکثریت عورتوں کی دیکھی۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا، کیونکہ وہ ناشکری کرتی ہیں۔ پوچھا گیا، کیا وہ اللہ پاک کی ناشکری کرتی ہیں؟ ارشاد فرمایا، وہ شوہر اور اس کے احسان کی ناشکری کرتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنی ویڈیو کا اختتام اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ پاک تمام مسلم خواتین کو شوہروں کی ناشکری سے بچائے، انہیں جہنم میں لے جانے والے اسباب سے بچائے، اور شوہروں کو بھی بیوی کے ساتھ عدل اور انصاف برتنے کی توفیق دے۔ آمین۔